ضلع پونچھ کی تحصیل حویلی کے علاقہ سیڑی چوہانہ میں حضرت سید پیر بابا اطہر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف متو صاحب کا سالانہ 5واں عرس پاک نہایت عقیدت، احترام اور روحانی ماحول کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عرس پاک کے دوسرے روز کی روح پرور محفل حضرت سید منور شاہ صاحب کی زیر سربراہی، سید مظفر شاہ صاحب کی زیر قیادت، سید تعویر شاہ صاحب کی زیر نگرانی اور حضرت مولانا سید شاہد حسین بخاری صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں بطور مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی شبیر نوری صاحب نے شرکت کی۔ ان کے ہمراہ بطور مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ خطۂ پیر پنجال کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے نامور علماء اکرام، مشائخ عظام اور مفتیان اکرام نے بھی عرس پاک میں شرکت کی۔ عرس پاک کے موقع پر جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں زائرین نے حاضری دی اور حضرت کے آستانہ عالیہ پر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ واضح رہے، ولی کامل حضرت سید پیر بابا اطہر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک 3 روز پر مشتمل ہے۔ عرس پاک کے پہلے روز قرآن خوانی، ختمات و معظمات، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی اعمال کا اہتمام کیا گیا۔ دوسرے روز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اکرام کے ایمان افروز بیانات، مدرسہ زین العابدین کے 8 طلبہ کی دستار بندی کی تقریب منعقد ہوئی، جبکہ متو صاحب کی سیرت پر تحریر کردہ ایک کتاب کی رسم اجرا بھی عمل میں لائی گئی۔ عرس پاک کے تیسرے اور آخری روز رسم علم، چادر پوشی اور جلوس نکالا جائے گا، جس کے بعد اجتماعی دعا کے ساتھ عرس پاک کا اختتام ہوگا۔ عرس پاک کے دوسرے روز علماء اکرام نے صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی سیرت، تعلیمات اور محبت و اخلاص کے موضوعات پر سیر حاصل خطابات کیے اور عوام کو دینی و اخلاقی پیغامات سے مستفید کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، سید تعویر شاہ صاحب، حضرت مولانا سید طاہر القادری صاحب اور حضرت مولانا مفتی شبیر نوری صاحب نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ حضرت سید پیر بابا اطہر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک ہر سال کی طرح ان سال بھی مکمل نظم و ضبط، شریعت کے دائرے اور شرعی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر علماء اکرام اور زائرین نے میدانہ تا آستانہ عالیہ سیڑی چوہانہ سڑک کی انتہائی خستہ حالت پر شدید تشویش اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے سڑک کی حالت ناگفتہ بے ہے، جس کے باعث زائرین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود سڑک کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور انتظامیہ کی جانب سے اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے ضلع انتظامیہ اور مختلف محکموں کی جانب سے عرس پاک کے موقع پر فراہم کیے گئے تعاون پر شکریہ ادا کیا گیا۔ عرس پاک کے دوسرے روز کا اختتام اجتماعی دعا پر ہوا، جس میں عالم اسلام اور بالخصوص ملک ہندوستان میں امن، بھائی چارہ، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سارے علاقے کی ایک عظیم ترین روحانی شخصیت اور مجذوب زبان حضرت پیر اطہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سالانہ عرس تھا اور یہ 3 دن پہ مشتمل تھا۔ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ کل بھی یہ عرس انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ یہ دور دراز علاقہ ہے جہاں پہ روڈ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو امن امان کا درس دیا ہے وہ اولیاء کاملین نے دیا ہے، اور اپنی محبت و مروت کے ذریعے انہوں نے اسلام کے پیغام کو بھی عام کیا ہے اور اپنی حکمت و دانائی کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے اندر صوفیاء کرام نے ہی اسلام کو پھیلایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت قطب الدین بختیار عراقی، حضرت صابر کلیری اور اسی طریقے سے جو چاروں سلاسل کے بزرگان دین ہیں، انہوں نے یہ اس شمع کو روشن کیا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی حضرت پیر اطہر شاہ صاحب جو مجذوب زمانہ تھے اور جنہوں نے ساری زندگی بڑی سادگی کے اندر گزار دی ہے، نہ کپڑے کا خیال رکھا ہے، نہ دنیاوی بہت زیادہ جس کو اس کا بھی تعیش کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا، بلکہ سادگی کے اندر انہوں نے ایک مجذوبانہ زندگی گزاری۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقبولیت اور اتنی محبت تھی کہ ضلع پونچھ کا سب سے بڑا جنازہ بھی انہی کا تھا، اور آج ان کا فیض بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بٹ رہا ہے اور لوگ لے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ والوں اور اہل اللہ سے ہم جڑے رہیں
رہیں گے تو یقیناً شدت پسندی بھی نہیں آئے گی اور کسی طرح کی خرابی بھی نہیں آئے گی. اور جتنے اہل اللہ سے اولیاء اللہ سے اللہ والوں سے بندہ دور ہوتا جائے گا تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن علاقوں سے اولیاء اللہ سے لوگوں کو دور کیا گیا آخر کار وہاں بربادیاں آئی ہیں اور ان بربادیوں کے بعد پھر شدت پسندی بھی آئی ہے. سارے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے. سید پیر بابا اتر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے چاچا جان ہیں. ان کا عرس 19 جنوری کو سٹارٹ ہوا تھا، یعنی کل ختمات شریف تھا اور آج یہاں پہ علماء کے جو بیانات تھے وہ رکھے گئے تھے اور کل جو ہے آخری دن دعا ہو گئی. اور میں آج جو ہیں کافی سارے ظاہرین یہاں پہ آئے تھے، عقیدت مند جو ہیں متو صاحب کے مریدین جو ہیں آج آئے تھے. ہم ان سے کل کے لیے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کل دعا ہے، آپ تمامی حضرات کل بھی آئیں. ڈی سی صاحب پونچھ کا اور ایس ایس پی صاحب پونچھ کا میں شکر گزار ہوں، ایس ایچ او صاحب منڈی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، تحصیلدار صاحب منڈی ان کا میں بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں جو کوئی کمی یا دقت آ رہی تھی ہم نے ان کے ساتھ ان کے آگے رکھی اور انہوں نے اس بات کو لے کے یہاں پہ بہت ہی اسٹرکٹ طریقے سے جو آپ نے ملازمین ہیں ان کو یہاں پہ انسٹال کیا. اور خاص کر کے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو سیڑھی خواجہ سے سیڑھی چوہانہ تک یہ روڈ آتی ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ دقت آئی ہے. ہم نے پہلے ڈی سی صاحب سے بھی کہا تھا اور ڈی سی صاحب نے ایک سرکولر بھی نکالا تھا، اس کے باوجود اس کے بعد ایگزین صاحب پونچھ نے بھی انہوں نے بھی لکھا، پر AEE صاحب کی طرف لکھا اور انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا. اس روڈ کی بہت بڑی تکلیف ہوئی، تنگی ہوئی ہمیں. اور باقی میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ڈسٹرکٹ پونچھ کی میں اس کا شکر گزار ہوں اور خاص کر کے ٹریفک پولیس ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. کل اس کا پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن. کل قرآن خوانی تھی اور آج علماء اکرام کے بیانات اور عظمت اہل بیت کانفرنس بھی یہاں پر آج تھی. اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد نوری صاحب جموں کی سرزمین سے یہاں خطاب فرمانے کے لیے آئے تھے. مقامی علماء اکرام بھی تھے، مدرسے زین العابدین کے طلبہ 8 طلبہ کی یہاں دستار بندی ہوئی. اور ایک ہم نے کتاب لکھی تھی مفتی صاحب کی سیرت پر، اس کا اجرا مفتی فاروق حسن مصباحی صاحب نے کیا. بہت ہی اچھے انداز میں لنگر کی تقسیم آوری جو سب سے بڑی بات ہوئی. آج سے پہلے کچھ نہ کچھ لنگر تقسیم کرتے ہوئے معاملہ ہوتا تھا، لیکن اس بار آج کے دن اتنے حسن انداز میں لنگر تقسیم ہوا کہ یقین نہیں آ رہا. تو آج کا دن ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پائے تکمیل تک پہنچا گیا. اس کے علاوہ عورتوں کے تعلق سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پہلے بھی یہ اعلان یہاں سے ہوتا رہا، لیکن اس بار پریس کانفرنس کے مادھیم سے کہا تھا کہ عورتیں مزار پر بالکل بھی نہ آئیں. پوسٹر کے ذریعے سے بھی یہ کہا تھا. الحمدللہ 80% سے بھی زیادہ فرق پڑا ہے پہلے عرصوں سے اس عرص میں. عورتیں بہت کم آئیں. اور پھر جو عورتیں آ گئی اب بندہ ڈنڈا پکڑ کے بھگا تو نہیں سکتا، پھر اس کے لیے لایا عمل تیار کیا جاتا ہے. تو یہاں گدی نشین آستانہ عالیہ تمام پیر صاحبان نے الگ ایک جگہ بنائی، ٹینٹ لگایا، وہاں پر عورتوں کو بٹھایا اور صبح 11-12 بجے دعا کر کے تبرک پہ عورتوں کو تبرک دے کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا تاکہ اردو مکروں کا اختلاط بھی نہ ہو اور مردوں کا معاملہ جو تھا وہ بعد میں رکھا گیا. الحمدللہ جتنے یہاں کے کام کاج ہیں، جتنا یہاں کا نظام ہے شریعت کے ماتحت، شریعت کے نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اور کل اس کا آخری دن ہے. میں گزارش کروں گا تمام جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے صبح 9 بجے یہاں پہنچنے کی کوشش کریں. 11-11:30 بجے دعا ہو جائے گی. حضرت سرکار متو بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے. بڑے دور دراز سے عقیدت مند یہاں تشریف لاتے ہیں اور کافی تعداد میں کثرت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس سال بھی بڑا ہی زبردست طریقے سے یہ پروگرام جو عرس کا ہے منعقد ہوا ہے. ماشاءاللہ یہاں کثیر تعداد میں سادات کرام، مشائخہ نظام، علماء کرام، مفتیان اسلام یہاں تشریف لائے اور کل سے لے کر 3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ختمات و اذکار، ذکر و تسبیحات وغیرہ، تلاوت قرآن اور تبلیغ و بیان کے ذریعے بھی جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی گئی، جیسے خاص کر اولیاء کرام کی محبت، سادات کرام کی عظمت یا صحابہ کرام کا ادب، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے. اس تعلق سے اور ماحول و معاشرے میں پھیلی ہوئی جو بہت ساری برائیاں ہیں، فحاشی، بے-حیائی اور ڈرگس وغیرہ بہت ساری جو اس وقت زور پکڑا ہو جن چیزوں نے، اس تعلق سے بھی علماء کرام نے قوم و ملت کو بھرپور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں کتنے نقصان دہ ہیں اور لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات سے جڑیں. اولیاء کاملین، بزرگان دین، سادات کرام جو حضور علیہ السلام کا صحیح دین لے کر آئے ہیں اس کی طرف جائیں، اس سے وابستہ ہوں
और जो मदारिस हैं इनकी तरफ रुख करें, चूँकि मदारिस के अंदर जो है इन तमाम जो इस वक्त फैली हुई बुराई हैं और तमाम से दूर करने का एक सबक दिया जाता है लोगों को, और जो नौनिहाल उम्मत मुस्लिमा के बच्चे हैं उनको कुरान और हदीस की सही तालीम दी जाती है, जिससे बच्चे नेक सीरत, मुत्तकी, परहेज़गार, इबादत गुजार, दिलों में खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत पैदा होती है, और गुनाहों से लेकर के तमाम तरह की जो बुराई हैं उनसे बचने की तालीम दी जाती है, और बच्चे इसी तरीके से नेक बनते हैं, उन्हें पता चलता है अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है, उसकी तमीज़ जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाऊद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।